نبی نے حج کر کے دکھایا. طواف کعبہ کس لیے کرتے ہو؟ کہ اس لیے کہ نبی نے طواف کر کے دکھایا. میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ مسجد کو مسجد کیوں مانا؟ کہ اس لیے کہ نبی نے دکھایا. ممبر کو ممبر کس لیے مانا؟ کہ اس لیے کہ نبی نے دکھایا. کعبے کو قبلہ کیوں مانا؟ کہ اس لیے کہ نبی نے دکھایا. اچھا مکے کی تعظیم کیوں کی؟ کہ اس لیے کہ نبی نے دکھایا. مسجد الحرام کا احترام کیوں کیا؟ کہ اس لیے کہ نبی نے دکھایا. مسجد النبوی کی تعظیم کیوں کی؟ کہ اس لیے کہ نبی نے دکھایا. مسجد اقصی کو قبلہ اول کیوں مانا؟ کہ اس لیے کہ نبی نے دکھایا. میں نے کہا اچھا طیبہ کو طیبہ کس لیے مانا؟ کہ اس لیے کہ نبی نے دکھایا. میں نے کہا قرآن کو قرآن کس لیے مانا؟ کہ اس لیے کہ نبی نے دکھایا. میں نے کہا کعبے کو کعبہ کس لیے مانا؟ کہ اس لیے کہ نبی نے دکھایا. میں نے کہا میرے سمجھ میں بات آ گئی. مسلمانوں تم نے کعبے کو کعبہ اس لیے مانا کہ نبی نے دکھایا. قبلہ کو قبلہ اس لیے مانا کہ نبی نے دکھایا. مسجد کو مسجد اس لیے مانا کہ نبی نے دکھایا. قرآن کو قرآن اس لیے مانا کہ نبی نے دکھایا. ممبر کو ممبر اس لیے مانا کہ نبی نے دکھایا. مگر مجھے ایک سوال کا جواب دو. تم نے اتنی ساری چیزوں کو اس لیے مانا کہ نبی نے دکھایا. نبی نے دکھایا. نبی نے دکھایا. مگر مجھے ایک سوال کا جواب دو کہ آدم کو تو نبی نے دکھایا نہیں پھر مانا کیوں؟ ہائے ہائے آدم کو تو نبی نے دکھایا نہیں پھر مانا کیوں؟ شیش کو تو نبی نے دکھایا نہیں پھر مانا کیوں؟ یارث کو تو نبی نے دکھایا نہیں پھر مانا کیوں؟ مہلائل کو تو نبی نے دکھایا نہیں پھر مانا کیوں؟ ادریس کو تو نبی نے دکھایا نہیں پھر مانا کیوں؟ نوح کو تو نبی نے دکھایا نہیں پھر مانا کیوں؟ سام کو تو نبی نے دکھایا نہیں پھر مانا کیوں؟ ارفخشد کو تو نبی نے دکھایا نہیں پھر مانا کیوں؟ سارو کو تو نبی نے دکھایا نہیں پھر مانا کیوں؟ ناہور کو تو نبی نے دکھایا نہیں پھر مانا کیوں؟ ابراہیم کو تو نبی نے دکھایا نہیں پھر مانا کیوں؟ اسماعیل کو تو نبی نے دکھایا نہیں پھر مانا کیوں؟ یعقوب کو تو نبی نے دکھایا نہیں پھر مانا کیوں؟ یوسف کو تو نبی نے دکھایا نہیں پھر مانا کیوں؟ یونس کو تو نبی نے دکھایا نہیں پھر مانا کیوں؟ زکریا کو تو نبی نے دکھایا نہیں پھر مانا کیوں؟ یحییٰ کو تو نبی نے دکھایا نہیں پھر مانا کیوں؟ موسیٰ کو تو نبی نے دکھایا نہیں پھر مانا کیوں؟ ہارون کو تو نبی نے دکھایا نہیں پھر مانا کیوں؟ یوشع کو تو نبی نے دکھایا نہیں پھر مانا کیوں؟ عیسیٰ کو تو نبی نے دکھایا نہیں پھر مانا کیوں؟ ارے جبریل کو آتے تو نہیں دیکھا پھر مانا کیوں؟ میکائیل کو تو نہیں دکھایا پھر مانا کیوں؟ عزازیل کو تو نہیں دکھایا پھر مانا کیوں؟ اسرافیل کو تو نہیں دکھایا پھر مانا کیوں؟ ارے جنت تو دکھائی نہیں پھر مانا کیوں؟ کوثر تو دکھایا نہیں پھر مانا کیوں؟ سدرہ تو دکھایا نہیں پھر مانا کیوں؟ عرش تو دکھایا نہیں پھر مانا کیوں؟ لوح و قلم تو دکھایا نہیں پھر مانا کیوں؟ سدرۃ المنتہا تو دکھایا نہیں پھر مانا کیوں؟ کرسی تو دیکھی نہیں پھر مانا کیوں؟ انبیاء کو دیکھا نہیں پھر مانا کیوں؟ فرشتوں کو دیکھا نہیں پھر مانا کیوں؟ حوروں کو دیکھا نہیں پھر مانا کیوں؟ غلمان کو دیکھا نہیں پھر مانا کیوں؟ ارے حد تو یہ ہے کہ اللہ کو بھی دیکھا نہیں تو بھائی مانا کیوں؟ تو ساری دنیا کے مسلمان اور سارے مسلمانوں کے ملا مجھ سے کہنے لگے شبیر علی وارثی دیکھنے کی ضد کیوں ہے جب نبی نے کہہ دیا تو ہوگا. ہائے 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 جب نبی نے کہہ دیا تو ہوگا. میں نے کہا سبحان اللہ مسلمانوں تمہارے عقیدوں پر میری جان قربان تمہاری نیتوں پر میری جان قربان کہ تمہیں اپنے نبی کے کہے ہوئے جملوں پر اتنا یقین ہے اتنا اعتماد ہے اتنا بلیو ہے اتنا عقیدہ ہے کہ تم نے کچھ بھی دیکھا نہیں نبی کے کہنے پر مان لیا. نبیوں کو دیکھا نہیں اور نبی کے کہنے پر مان لیا. آدم کو دیکھا نہیں نبی کے کہنے پر مان لیا. موسیٰ کو دیکھا نہیں نبی کے کہنے پر مان لیا. عیسیٰ کو دیکھا نہیں نبی کے کہنے پر مان لیا. جبریل کو دیکھا نہیں نبی کے کہنے پر مان لیا. فرشتوں کو دیکھا نہیں نبی کے کہنے پر مان لیا. جنت و کوثر دیکھی نہیں نبی کے کہنے پر مان لیا. عرش کو دیکھا نہیں نبی کے کہنے پر مان لیا. حد تو یہ ہے کہ اللہ کو بھی دیکھا نہیں نبی کے کہنے پر مان لیا. میں نے کہا تو ہوش کے ناخن لو جب تم 1,24,000 انبیاء کو تم نے دیکھا نہیں جنت و کوثر تم نے دیکھی نہیں فرشتوں کو دیکھا نہیں اللہ کو بھی دیکھا نہیں
نبی کے کہنے پر مان لیا تو پھر اسے کیوں نہیں مانا جسے سوالات کے مجمع میں نبی نے ہاتھوں پر دے اتنی ساری چیزوں کو تم نے دیکھا نہیں، نبی کے کہنے پر مان لیا۔ جس جنت کے لیے تڑپ رہے ہو، پوچھو مولوی صاحب وہ جنت کبھی دیکھی ہے؟ بھئی ساری عبادت کا معیار اس وقت دار و مدار تو جنت پر ہی ہے نا۔ ہر مولوی جنت کی ہی لالچ میں تو دعوت دے رہا عبادت کی، نماز پڑھو جنت ملے گی، سجدہ کرو جنت ملے گی، رکوع کرو جنت ملے گی۔ اس سے پوچھو کہ نمازی بنا رہا ہے یا لالچی بنا رہا ہے؟ مولا علی فرماتے ہیں پروردگار میں جنت کی لالچ میں تیری عبادت نہیں کرتا اور نہ تو جہنم کے خوف سے تیری عبادت کرتا ہوں، میں تجھے سجدہ اس لیے کرتا ہوں کیونکہ تجھے لائق سجدہ سمجھتا ہوں۔ اور یہ صاحب عبادت کہوا رہے ہیں جنت کی لالچ میں، تو پوچھو کرو، کبھی سوال کیا کرو کہ اتنی تڑپ کیوں ہے جنت کے لیے، کیوں تڑپ رہے ہیں تم؟ تو کہنے لگے وہاں 70 ہوں۔ جب سورہ رحمان پڑھی حور کی سوچی، اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوچی۔ یہ افسوس کی بات ہے مسلمانوں کہ جن منحوسوں کو دنیا میں خوبصورت بیوی نہیں مل سکی اسے جنت میں 70 حور چاہیے، اور وہ بھی اہل بیت کو چھوڑ کر، آل محمد کو چھوڑ کر جنت کی تمنا ہے۔ کبھی پوچھو کہ جس جنت میں جانے کے لیے تڑپ رہے ہو اس کا سردار کون ہے؟ یہ میرے بھائی نے بلایا نا، سرفراز نے دعوت دی مجھے، اس کے گھر پر میں اگر گیا تو اس نے اجازت دی تبھی تو گیا ہے۔ مکرم بھائی مجھے اپنے گھر پر بلائیں گے تو اجازت دیں گے تو ان کے گھر میں جاؤں گا نا، اب انہوں نے اجازت نہیں دی اور جا کر میں ان کے گھر کے دروازے پر کھڑا ہو گیا اور مکرم صاحب کہنے لگے کون؟ میں نے کہا شبیر واسی ہوں۔ کہا کیا ہو گیا؟ میں کہا مولوی ہوں۔ کہا جتنے بڑے مولوی ہو اگر گھر میں آنا ہے تو گھر کا سردار میں ہوں۔ ہائے ہائے، اگر گھر میں آنا ہے تو مجھ سے اجازت لینی پڑے گی۔ میں نے کہا بھیا بہت بڑا نمازی بھی ہوں۔ کہا جتنے بڑے نمازی ہو گھر کا سردار میں ہوں، آنا ہے تو مجھ سے اجازت لینی پڑے گی۔ میں نے کہا پورے سال روزہ رکھتا ہوں۔ کہا جتنے بڑے روزے دار ہو گھر کا سردار میں ہوں، آنا ہے مجھ سے اجازت لینی پڑے گی۔ میں نے کہا ہر سال پیدل حج کو جاتا ہوں۔ کہا جتنے بڑے حاجی ہو مکان میں آنا ہے تو اجازت مجھ سے لینی پڑے گی۔ اتنی سی بات ملا کے سمجھ میں نہیں آتی، تو دنیا میں کسی کے مکان میں بغیر سردار کے اجازت کے نہیں جا سکتا، جنت بغیر سردار کے جانا۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، نعرہ حیدری۔ اتنی ساری چیزوں کو تم نے دیکھا نہیں، نبی کے کہنے پر مان لیا تو پھر اسے کیوں نہیں مانا جسے ہاتھوں پہ اٹھا کر دکھایا، اور انہیں کیوں نہیں مانا جنہیں کاندھوں پر بٹھا کر دکھایا؟
ہاتھوں پر اٹھا کر دکھایا. اور سنو علی کی شان تو یہ شان ہے، توجہ، کہ علی کو ہاتھوں پر بھی اٹھایا اور کاندھوں پر بھی اٹھایا. ہاتھوں پر غدیر میں اٹھایا، کاندھوں پر کعبے میں اٹھایا. بھئی آپ بھی اتنی حیرت سے دیکھتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے کسی مولوی نے سنایا ہی نہ ہو. آپ بھی کہتے ہیں میں ہر چیز کھول کھول کر پڑھوں، میں تو یوں ہی کھولنے میں بدنام ہوں. چلو آج کھول کھول کر پڑھ رہا ہوں. فتح مکہ ہو گئی، نبیوں کا سردار کعبے میں آیا، صحابہ کا، مسلمانوں کا لشکر موجود ہے. میرے نبی خانہ کعبہ میں داخل ہوئے. دیواروں میں جتنے چھوٹے چھوٹے بت تھے سارے بتوں کو نبی نے توڑ دیا. مگر تاریخ یہ کہتی ہے کہ کعبے کی چھت پر 3 بڑے بت تھے، لات، منات، عزا. جب نبی نے دیکھا کہ چھت پر 3 بت ہیں تو اب مولوی صاحب کہنے لگے کہ علی نے کہا یا رسول اللہ آئیے میرے کاندھوں پر سوار ہو جائیے. اور اللہ کے رسول نے کہا کہ علی تم رسالت کا بوجھ نہیں اٹھا سکو گے. یہ بولتا ایسے ہے کہ جیسے خود موجود تھا وہاں پر. آپ ایک بات بتائیے، ہمارے آقا گھوڑے پر بیٹھے کہ نہیں؟ تو جب گھوڑے پر بیٹھے تو گھوڑے نے بوجھ اٹھایا کہ نہیں؟ ہائے ہائے اللہ جانے، آپ بھی سن کر واقعاً سن ہو جاتے ہیں. میرا نبی اونٹ پر میرا آقا بیٹھا کہ نہیں؟ تو بھائی اونٹ نے بوجھ اٹھایا کہ نہیں؟ عجیب تماشا ہے مولویوں، گھوڑا اٹھا سکتا ہے، اونٹ اٹھا سکتا ہے، وہ نہیں اٹھا سکتا تو 2 انگلیوں میں خیبر اٹھا دیتا. دیکھو جو حیدر حیدر کہہ رہے ہیں نا، انہیں پتا ہے وہ کیوں کہہ رہے ہیں، اور جو نہیں کہہ رہے ہیں انہیں بھی پتا ہے وہ کیوں نہیں کہہ رہے ہیں. ہائے، جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا. علی کے نام پر ہر زبان تھوڑی کھل سکتی ہے. کچھ زبانوں پر تالے لگا دیے گئے ہیں. عزیزان گرامی، بہرحال جو کچھ ہوا ہو، اب جو روایت کے جملے ہیں، نبی نے علی کو کہا علی آؤ میرے کاندھوں پر سوار ہو جاؤ. علی دوش رسالت پر کھڑے ہوئے. رسول اللہ کو کوئی پرابلم نہیں ہوا، ختم اللہ پریشان ہو گیا. کہنے لگا آپ نے تو علی کو نبی سے بڑھا دیا. میں نے کہا تو نے نبی کو اتنا گھٹایا ہی کیوں؟ اپنا بڑا بھائی بتایا ہی کیوں؟ اپنے جیسا سمجھا ہی کیوں؟ تو جب تو نبی کو اپنے جیسا سمجھے گا تو تجھے میرا علی نبی سے بڑا لگے گا. ہم تو علی علی کر کے نبی نبی کرنے کا سلیقہ بتاتے ہیں کہ وہ علی جو 2 انگلیوں میں خیبر اٹھاتا ہے، تو جس نبی کا علی ایسا ہے اللہ جانے اس علی کا نبی کیسا. جس استاد کا شاگرد ایسا، اس شاگرد کا استاد کیسا ہو. توجہ، علی آؤ میرے کاندھے پر. میرا مولا دوش رسالت پر کھڑا ہے. حضرت کہنے لگے آپ نے تو علی کو نبی سے بڑھا دیا. کیسے؟ کہ وہ دوش رسالت، وہ شانہ نبوت، اس پہ قرآن لکھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہے، مہر رسالت ہے، قرآن ہے نبی کے دوست پر، اور اس پر علی کے قدم سوار ہو گئے. میں نے کہا وجہ یہ ہے کہ اللہ نے
فقط تجھے ابو جہل کی نسل میں نہیں پیدا کیا، اللہ نے تیرا ذہن بھی ابو جہل جیسا رکھا۔ میں نے کہا سن، ابھی یزیدی کارخانے میں کوئی ایسا سوال ہی نہیں بنا جس کا جواب حسینی نہ دے سکے۔ اب سوال کرنے لگا ہوں، میں نے کہا یہ بتائیے حضرت کہ اگر قرآن کے اوپر میں میتھمیٹکس کی کتاب رکھ دوں جائز ہے کیا نہیں؟ جائز نہیں ہے۔ میں نے کہا قرآن کے اوپر سائنس رکھ دوں جائز ہے کیا نہیں؟ جائز نہیں ہے۔ میں نے کہا قرآن کے اوپر ہسٹری کی کتاب رکھ دوں جائز ہے کیا نہیں؟ جائز نہیں ہے۔ میں نے کہا اگر قرآن کے اوپر قرآن رکھ دوں کہا مولانا بالکل جائز ہے۔ میں نے کہا کعبے میں یہی ہو رہا تھا، رسالت کے قرآن کے اوپر امامت کا قرآن تھا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ قرآن کے اوپر قرآن سوار ہے، نور کے اوپر نور سوار ہے۔ کیا علی نور نہیں ہے؟ تو اتنے حیرت سے کیوں دیکھ رہے ہو مجھے؟ پوچھو مولوی سے، جب مولوی اسٹیج میں شعر پڑھتا ہے تیری نسل پاک میں کیا بات ہے بچہ بچہ نور کا، تو اس سے پوچھو کہ دل سے پڑھ رہا ہے یا پبلک سے پیسہ وصولنے کے لیے؟ انصاف سے بتاؤ، جن کے بچے نور ہوں اس کا باپ نور نہیں ہوگا؟ نور کے اوپر نور سوار ہے، قرآن کے اوپر قرآن سوار ہے۔ ایک مرتبہ علی نبی کے دوش پر کھڑے ہوئے، نبی نے علی کو دیکھا، علی نے نبی کو دیکھا۔ ایک مرتبہ اشاروں میں بات ہوئی، نبی نے علی سے پوچھا یا علی کیسا محسوس کر رہے ہو؟ علی نے کہا یا رسول اللہ آج علی خود کو اتنی بلندی پر محسوس کر رہا ہے کہ آپ حکم دیں تو آسمان کے تاروں کو توڑ کر آپ کے قدموں میں ڈال دو۔ ایسا محسوس کر رہا ہوں کہ آسمان کے ستاروں کو توڑ کر آپ کے قدموں میں ڈال دوں۔ اب سنو، اب جو جملہ آنے والا یہ بڑا خطرناک آنے والا ہے، ہضم صرف مولا ہی کو ہوگا۔ سوال یہ ہے مسلمانوں کہ لاکھوں کے تعداد میں مسلمان وہاں موجود تھے، صحابہ موجود تھے، مگر نبی نے یا تو خود بتوں کو توڑا یا بتوں کو توڑنے علی کو بھیجا۔ سوال یہ ہے کہ میرے نبی نے کسی اور کو کیوں نہیں بھیجا کہ تم جا کر بتوں کو توڑو؟ وجہ یہ ہے کہ اگر نبی علی کے علاوہ کسی اور کو بھیجتے کہ جاؤ جا کر بتوں کو توڑو تو مکہ کے کافر اس سے کہتے کہ آج ان بتوں کو توڑنے آیا ہے، کل تک تیرے باپ دادا جس کو سجدہ کرتے تھے نہیں پہنچے آپ۔ جب علی نے بتوں کو توڑا تو مکے کے کافر تماشا دیکھ رہے تھے، خاموش تھے۔ یہ خاموشی بتا رہی تھی کہ مکے والے جانتے تھے ہمارے باپ دادا اور ہیں، علی کے باپ دادا۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، لبیک یا
لبیک یا حسین لبیک یا حسین حیدر 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 نعرہ حیدری سارے کفار جانتے تھے ہمارے باپ دادا اور ہیں، علی کے باپ دادا اور ہیں۔ منافق کے بھونکنے سے کیا ہوتا ہے ہیں؟ علی کے بابا کافر ہیں، تیرا باپ بہت بڑا مسلمان ہے منوش۔ علی کا باپ، اچھا کسی اور کے باپ پر تحقیق نہیں ہوتی؟ کیا بات ہے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر آج کے بعد علی کے باپ پر بولا نا تو اب ہم سب کے باپ کی تحقیق کریں گے۔ اب ہم یہ بھی بتا دیں گے کس کا کون باپ تھا، نہیں پہنچے جملہ تم، پھر ہم یہ بھی بتا دیں گے کس کا کون باپ تھا، اور یہ بھی بتا دیں گے کس کے کتنے باپ تھے۔ علی کے باپ پر قصور کیا ہے؟ علی کے باپ کا بڑا اچھا جملہ کہا پاکستان کے مفتی حنیف صاحب نے، ان سے کہا گیا صرف علی کے باپ پر کیوں بولا جاتا ہے؟ حالانکہ اہل سنت کا ایک اصول ہے کہ کسی کے کفر کے سینکڑوں دلیل ملیں اور ایمان کی ایک دلیل ملے تو وہ ایمان کی ایک دلیل تسلیم کی جائے گی، اور علی کے باپ کے ایمان کے تو ہزاروں دلیل ہیں۔ سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ کل ایمان کا باپ ہے۔ ہائے ہائے، وہ کل ایمان کا باپ ہے، وہ ایمان کا باپ ہے، اس کے ایمان پر شک کرنا کوئی ان کے پاس دلیل نہیں۔ ہاں ہاں، جن کو ابو طالب ہضم نہیں ہوتا وہ بے شک چلا جائے۔ میں تقریر کربلائیوں کے بیچ کرتا ہوں اور ملحیوں کے بیچ نہیں کرتا۔ ہاں چلا جائے، تو تیری بلا سے نکل جا منحوس، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ایک دلیل ہے، کیا ہوا حضرت ابو طالب کے کیوں کافر تھے؟ ایک دلیل، کب وہ یہ ہوا تھا کہ حضرت ابو طالب کے آخری وقت رسول، اچھا پڑھوں گا چھوڑ دوں، حضرت ابو طالب کے آخری وقت رسول اللہ نے چچا کے کان میں کہا چچا کلمہ پڑھ لیجئے۔ چچا نے بھتیجے کے کان میں کہا بھتیجے میں کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ انصاف سے یہ بات بتائیے، اگر میں کوئی بات فضل معین صاحب کے کان میں ابھی کہوں گا تو کان میں تبھی کہوں گا نا جب میں یہ چاہتا ہوں کہ مکرم بھائی نہ سن سکیں، سامنے والے نہ سن سکیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نبی نے چچا کے کان میں کوئی بات کہی تھی تو آقا چاہتے تھے نا کہ سامنے والا نہ سنے۔ میں نے کہا عجیب بات ہے مولوی، چچا نے بھتیجے کے کان میں کہا، بھتیجے نے چچا کے کان میں کہا، تو نے کیسے سن لیا؟ اور افسوس تو اسی بات کا ہے کہ جو بات نبی کان میں کہتے ہیں وہ اب تک سنائی دے رہا ہے، اور جو غدیر کے میدان میں نعرہ حیدری نعرہ حیدری حیدر 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 جو بات نبی کان میں کہتے ہیں وہ تو سنائی دے رہا ہے، اور جو بات نبی غدیر کے میدان میں کہتے ہیں، علل اعلان کہتے ہیں، آج تک بہروں کو سنائی نہیں دیتا۔ ہاں ہاں بہرے بہت ہیں، علی کے نام کا چرچا بہت ہے، مسلمہ بھی مگر بہرا بہت ہے۔ ہاں ہاں مگر جب ہوتی ہے حوروں کی باتیں یہی بہرا ہے جو سنتا بہت ہے۔ جو بات کان میں کہیں وہ سنائی دے رہی ہے۔ اور راوی کون ہے پتا ہے آپ کو؟ راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس۔ آپ کو معلوم ہے جب حضرت ابو طالب کی وفات ہوئی تو عبداللہ ابن عباس 2 سال کے تھے، 2 سال کے بچے نے سن لیا۔ یہ صرف بغض ہے کہ وہ علی کا باپ ہے،
ایک بات بتاؤ، یہاں سارے مسلمان بیٹھے ہو نا، مسلمان ہو نا تم سب؟ مجھے انصاف سے بتاؤ آخری بار کلمہ کب پڑھا تھا؟ بتاؤ کب پڑھا تھا؟ کس نے کب کلمہ پڑھا؟ تو آواز آئے گی مولانا ہمیں کلمہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہو، ہم تو پیدا ہی مسلمان کے گھر میں ہوئے، نہیں پہنچے آپ؟ کلمہ وہ پڑھے کہ جن کے باپ داداؤں نے 40 سالوں تک بتوں کی پوجا کی ہو۔ مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والے کو کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جو جس کے گھر میں پیدا ہوتا ہے اس کا مذہب وہی ہوتا ہے۔ تو مولوی کے گھر میں پیدا ہوا تو تو مسلمان۔ اب چل میں تجھے بتاؤں ابو طالب کس کے گھر میں پیدا ہوئے؟ ابو طالب پیدا ہوئے عبد المطلب کے گھر میں، عبد المطلب پیدا ہوئے ہاشم کے گھر میں، ہاشم پیدا ہوئے عبد مناف کے گھر میں، عبد مناف پیدا ہوئے قصی کے گھر میں، قصی پیدا ہوئے مرہ کے گھر میں، مرہ پیدا ہوئے کلاب کے گھر میں، کلاب پیدا ہوئے کعب کے گھر میں، کعب پیدا ہوئے لوئی کے گھر میں، لوئی پیدا ہوئے قصی کے گھر میں، قصی پیدا ہوئے غالب کے گھر میں، غالب پیدا ہوئے قریش کے گھر میں، قریش پیدا ہوئے کنانہ کے گھر میں، کنانہ پیدا ہوئے مالک کے گھر میں، مالک پیدا ہوئے نزار کے گھر میں، نزار پیدا ہوئے مدرکہ کے گھر میں، مدرکہ پیدا ہوئے حذیمہ کے گھر میں، حذیمہ پیدا ہوئے بحر کے گھر میں، بحر پیدا ہوئے نظر کے گھر میں، نظر پیدا ہوئے الیاس کے گھر میں، الیاس پیدا ہوئے عدن کے گھر میں، عدن پیدا ہوئے عدنان کے گھر میں، عدنان پیدا ہوئے معاد کے گھر میں، معاد پیدا ہوئے ناتور کے گھر میں، ناتور پیدا ہوئے یعور کے گھر میں، یعور پیدا ہوئے یشب کے گھر میں، یشب پیدا ہوئے یارب کے گھر میں، یارب پیدا ہوئے ثابت کے گھر میں، ثابت پیدا ہوئے اسماعیل کے گھر میں، اسماعیل پیدا ہوئے ابراہیم کے گھر میں۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، عصمت اہل بیت۔ یہ بتاؤ پڑھوں یا چھوڑ دوں؟ اس لیے کہ تھک کر علی نہیں سنا جاتا۔ ابھی تو میری گاڑی پک اپ میں آ رہی ہے اور تم تھک رہے ہو، یاد رکھنا علی کی عظمت نہ تھک کر کے سننا چاہیے نہ شک کر کے سننا چاہیے۔ تو سنو گے تو بس 10-15 منٹ اور پھر اپنی تقریر سمیٹ دوں گا، میں بھی زبردستی کا خطیب نہیں ہوں۔ جسے نہیں دیکھا اسے مان لیا اور جسے ہاتھوں پہ اٹھا کر دکھایا، جنہیں کاندھوں پر بٹھا کر دکھایا۔ حیرت سے دیکھ رہے ہو، پھر کچھ کھول دوں کیا؟ چلو کھولتا ہوں۔ کائنات کا سب سے بڑا نانا کائنات کے سب سے بڑے نواسوں کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میرے نواسوں چلو۔ نانا کہاں چلے؟ میرے لاڈلوں آج عید کا دن ہے، عید گاہ چلو۔ اب میری طرف دیکھنا، اب بات جو ہے وہ نظاروں میں ہوگی میری طرف۔ میرے لاڈلوں چلو۔ نواسوں نے نانا کا چہرہ دیکھا، دیکھ کر کہا نانا نا نا۔ چپ رہو، چپ رہو، تم دیکھو اس سناٹے کو کیسے چیرتا ہوں۔ نانا نانا کیوں میرے لاڈلوں؟ عید کا دن ہے، چلو عید کا۔ نانا جائیں گے تو کس پر بیٹھ کر جائیں گے؟ کیوں 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 میرے لاڈلوں کیوں؟ نانا عرب کے سارے بچے اپنے اونٹوں پر بیٹھ کر جا رہے ہیں، نانا ہمارا کوئی اونٹ نہیں ہے، ہمارا کوئی ناکہ نہیں ہے۔ اب دیکھیں اس مرحلے میں کبھی کبھار ہمارے خطیبوں سے بھی سلپ آف ٹنگ ہوتا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی اونٹ بن گئے حسن و حسین کے لیے۔ نہیں، نبی اونٹ نہیں بنے، اونٹ کی نقل بنے۔ ارے نہیں پہنچ رہے ہیں آپ؟ نبی اونٹ نہیں بنے، اونٹ کی شبیہ بنے، اور شبیہ بن کے بتا دیا شبیہ بنانا بدعت نہیں ہے۔ ارے کہاں ہو؟ اگر نبی حسنین کے لیے
اونٹ کی شبیہ بنائے تو جائز ہے، اور ہم حسین کے روضے کی شبیہ بنائے۔ یا حسین زندہ باد۔ نبی اونٹ کی شبیہ بن گئے اور ہم حسین کے روضے کی شبیہ بنائیں، چہرہ اتر جاتا ہے کہ یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی، آپ تازیہ بناتے ہیں، خود سے بناتے ہیں، اچھا تو خود سے لکڑی لگاتے ہیں۔ اے بیٹا بیٹھ جاؤ میری جان، خود سے لکڑی لگاتے ہیں، خود سے کاغذ لگاتے ہیں، خود سے پنی لگاتے ہیں اور اس کو تازیہ بنا دیتے ہیں۔ میں نے کہا یہ بتا تیرے محلے میں جو مسجد بنی تھی اس کا اینٹا لے کر جبریل نازل ہوئے تھے، ماربل میکائیل نے لگایا تھا، چونا تلئی اسرافیل نے کیا تھا، اور وہ بھی جو بنی تو اپنے جیب سے نہیں، تعمیر مسجد کے لیے چندہ، توجہ، مسجد کے لیے مدد کیجئے۔ اچھا ہم یعنی مدد کہتے ہیں تو ہم سے کہا جاتا ہے اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگو، مدد مت مانگو، اور تم محلے کی مسجد کے لیے پورے محلے سے مدد مانگو۔ اس لیے کیا اس لیے کہ اپنے جیب سے تو مولوی بنائے گا نہیں، اوپن چندہ۔ اچھا جب تعمیر مسجد کا چندہ ہوتا ہے تو چندہ دینے والوں کا اکاؤنٹ چیک کیا جاتا ہے، کس کا وائٹ منی، کس کا بلیک منی، کس کا حلال کا پیسہ، کس کا حرام کا پیسہ۔ کہا نہیں مولانا وہاں تو ایک ہی پالیسی ہے، آؤ کر اندر گھس جاؤ اندر۔ جس کا پیسہ آیا وہ ڈبے میں، اور پھر اسی پیسے سے تم نے مسجد بنائی، اللہ سے منسوخ کر دیا۔ تو بھائی ہم جب اپنے پیسوں سے تازیہ بناتے ہیں، حسین سے منسوخ کر دیا تو پریشانی کیوں ہے؟ کہا نہیں آپ سمجھے نہیں، اصل میں تازیہ دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ ارے توجہ عزیزان گرامی، میں نے کہا سبحان اللہ، سوشل میڈیا والوں تم پر بھی میرا سلام۔ آج تم نے فیس بک میں، انسٹاگرام میں ہر جگہ کا تعزیہ دکھا دیا، یہ اجمیر کا تعزیہ، یہ کلیئر کا تعزیہ، یہ دلی کا تعزیہ، یہ کچوتا کا تعزیہ، اتنا تعزیہ دکھایا کہ کتنی یزید کی اولادیں تھی ان سب کا نکاح ٹوٹ گیا ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ انصاف سے بتاؤ، یہ تعزیہ آج سے نہیں اٹھ رہا ہے، اس وقت سے اٹھ رہا ہے جب مولوی تو مولوی اس کا دادا بھی پیدا نہیں ہوا تھا۔ 850 سال 9 صدیوں سے غریب نواز کے آستانے میں اترا ہے۔ تو اگر تعزیہ دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہوتا تو ہندوستان میں کوئی حلالی بچتا ہی نہیں۔ میں نے دبے لفظوں میں کہا تعزیہ مت اٹھائیے۔ اچھا علم اٹھائیں؟ کہا نہیں علم بھی مت اٹھائیے۔ اچھا کھگڑا بانٹے؟ کہا نہیں کھگڑا بھی مت بانٹیے۔ حسین کے نام پہ سبیل بانٹے؟ کہا نہیں سبیل بھی مت بانٹیے۔ تو کیا کرے بھائی تم ہی بتاؤ؟ ارے کچھ تو ثبوت دینا ہوگا نا کہ ہم یزید کی نسل میں نہیں ہیں، ہم حسینی ہیں۔ کہ امام حسین کو قرآن پڑھ کر بخش دیجئے۔ میں نے کہا بے بھیانک،
حسین کو تو بخشے گا جس کے صدقے میں اللہ پوری امت کو بخشے گا. اچھا ایک بات بتاؤ, اچھا یہ بتاؤ, میں تو کنفیوز ہوں ابھی تک کہ یہ کس اسٹیٹ میں پروگرام ہو رہا. یہ راجستھان ہے, اندور ہے یا بھوپال ہے؟ راجستھان ہے نا. ہاں مجھے کنفیوز کر دیا لوگوں نے. بہرحال تو راجستھان والوں ایک بات بتاؤ, قرآن پڑھ کر کس کو بخشا جاتا ہے؟ مولوی نے اپنے باپ کے لیے قرآن خوانی کی. میں نے کہا مولوی صاحب یہ قرآن خوانی کس کے لیے؟ کہا ابا کے لیے. میں نے کہا پڑھ آپ رہے ہیں, ثواب ابا کو کیسے ملے گا؟ توجہ. کہنے لگے مولانا وجہ یہ ہے کہ ابا مر چکے ہیں اور اب وہ مرنے کے بعد خود قرآن نہیں پڑھ سکتے, تو ہم ان کے بدلے قرآن پڑھ کر ان کو بخش رہے ہیں. تاریخی جملہ آج کے اجتماع کا. ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ قرآن پڑھ کر اس کو بخشا جاتا ہے جو مرنے کے بعد قرآن نہیں پڑھ سکتا ہو. میں نے کہا مولوی تو اسے کیا قرآن بخشے گا جو نوکے نیزہ پر بھی قرآن. اسے بخشے گا جو نوکے نیزہ پر بھی قرآن سنا رہا ہو. آؤ میرے لاڈلو, نانا کس پر بیٹھ کر جائیں؟ عرب کے سارے بچے اپنے اونٹوں پر بیٹھ کر جا رہے ہیں. نانا نے کہا میرے لاڈلو عرب کے سارے بچے آج اونٹوں پر بیٹھ کر جائیں گے, تم میرے شانوں پر بیٹھ کر جاؤ. حسن و حسین نبی کے شانوں پر بیٹھے. نبی ناطے کی شبی بنے. میری طرف دیکھنا, کائنات کا شہنشاہ رسول ہائے ہائے اپنے نواسوں کو لے کر باہر نکل رہا ہے. امام حسن نے کہا نانا عرب کے سارے بچے اپنے سواریوں کا لگام پکڑے ہوئے ہیں. نانا ہماری سواری کا کوئی لگام نہیں ہے. رسول اللہ نے کہا میرے لاڈلو عرب کے سارے بچے لگام پکڑیں گے, تم میرے زلفوں کو پکڑو. اللہ اب اللہ کے رسول حسن و حسین کو لے کر عیدگاہ جا رہے ہیں. ایک بہت بڑے صحابی نے یہ منظر دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگے سبحان اللہ کتنی خوبصورت سواری ہے. تاریخ نے لکھا کہ نبی کے جمال نما چہرے پر جلال آ گیا. صحابی نے ہاتھ جوڑا, کہا یا رسول اللہ کچھ خطا ہو گئی. کہا تو نے کیا کہا؟ میں نے کہا کتنی خوبصورت سواری ہے. رسول اللہ نے کہا یہ بھی تو بول کتنے خوبصورت سواری. یہ بھی تو دیکھ کتنے خوبصورت سوار ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے رسول کو یہ پسند نہیں ہے کہ ملا صرف ان کی تعریف کرے. نہیں پہنچے آپ. کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ خالی یا نبی پڑھ کے جنت چلے جائیں گے. نبی بتا رہے ہیں اگر صرف اپنی تعریف سے خوش ہوتے تو رسول اللہ خوش ہو جاتے. حضور نے کہا یہ مت کہو
فقط کہ کتنی خوبصورت سواری ہے، یہ بھی دیکھو کتنے خوبصورت سوار ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نانا چاہتا ہے کہ پہلے نواسوں کی تعریف ہو۔ اچھا یہ کچھ لوگ سوچتے ہیں نا کہ حسن و حسین کو بائی پاس کر کے ہم مدینہ چلے جائیں گے، ان کو پتہ ہی نہیں کوئی یہ وفا کی نشانی نہیں ہے، یقین ہے مجھے بدگمانی نہیں ہے، اور نانا کے عاشق نواسے کے دشمن کہیں سے بھی تو خاندانی نہیں ہے۔ عشق رسول اور بغض اہل بیت کبھی ایک دل میں نہیں سما سکتا۔ نانا انہی کو سلام کا جواب دیں گے جو نواسوں کو سلام کرتا ہو۔ بس سمیٹ دی میں نے گفتگو۔ میرے برادر عزیز قبلہ محترم حضور سید فضل معین چشتی صاحب قبلہ کی کچھ فرمائش ہے کہ میں کربلا پہ کچھ پڑھوں، اگر آپ سننا چاہتے ہیں، ورنہ میں سمیٹ دوں اپنی گفتگو۔ وہ ہستی کہ جسے رسول اللہ نے اپنے شانوں پر بٹھایا، اور وہ ہستی کہ حضور جب نماز میں ہوتے تھے تو حسین سوار ہو گئے، اور اللہ کے رسول نے اس وقت تک سر نہیں اٹھایا جب تک حسین نہیں اتر گئے۔ آپ سمجھ ہی نہیں پا رہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، ہے؟ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امام حسین کو مانے نہ مانے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کو معلوم ہے اہل بیت کی محبت آپشنل نہیں ہے۔ آپشنل سمجھتے ہو؟ آپشن میں نہیں ہے، کیا نہیں، واجب ہے، فرض ہے۔ فرض اس عبادت کو کہتے ہیں کہ کیا تو ثواب، نہ کیا تو عذاب۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اہل بیت کی نمک حرامی کی تو عذاب ہے، اللہ کا عذاب۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس نماز پڑھ کر جنت چلے جائیں گے۔ دیکھو میں نماز کا منکر نہیں ہوں، میں ایک بات تو علی اعلان کہتا ہوں کہ وہ حسینی ہی نہیں جو نمازی نہ ہو، اس کو حق ہی نہیں ہے خود کو حسینی کہے جو نمازی نہ ہو۔ جس کے امام نے سجدے میں سر کٹا دیا ہو وہ سجدوں سے دور نہیں ہو سکتا، مگر نماز فرض عبادت ہے اور سب سے بڑی عبادت ہے، مگر نماز جنت کی ضمانت نہیں ہے۔ نہیں پہنچے تو، اور اتنے جلدی پہنچ بھی جاتے تو میں کلکتے سے راجستھان کس لیے آتا ہے؟ چلو میرے ساتھ ذرا سفر میں۔ نماز سب سے بڑی عبادت، مگر مجھے قرآن کی 6666 آیتوں میں، 114 سوروں میں، 30 پاروں میں خیر سے ایک آیت دکھا دو کہ اللہ نے کہا ہو کہ میں نمازیوں کے ساتھ ہوں۔ سمجھ رہے ہو یا سروں سے جا رہا ہے جملہ؟ ایک آیت سنگل، ایک آیت دکھاؤ کہ اللہ نے کہا میں نمازیوں کے ساتھ نہیں کہا۔ نماز کے بعد فروع دین میں سب سے بڑی عبادت ہے روزہ۔ اللہ نے کہیں پر قرآن میں کہا ہو دکھاؤ مجھے کہ میں روزے داروں کے ساتھ ہوں۔ روزے کے بعد سب سے بڑی عبادت ہے حج، پورے قرآن میں مجھے دکھا دو اللہ نے کہا ہو میں حاجیوں کے ساتھ ہوں۔ میں نے کہا اللہ تو نے یہ نہیں کہا کہ میں نمازیوں کے ساتھ ہوں، تو نے یہ نہیں کہا کہ میں روزے داروں کے ساتھ ہوں، تو نے یہ نہیں کہا کہ میں حاجیوں کے ساتھ ہوں، کم از کم اتنا ہی کہہ دیتا میں مولویوں کے ساتھ ہوں۔ سارے مولوی خوش ہو جاتے ہیں نا، مگر اللہ نے قرآن میں نہیں کہا کہ میں مولویوں کے ساتھ، میں روزے داروں کے ساتھ، میں حاجیوں کے ساتھ، میں مفتیوں کے ساتھ، میں نمازیوں کے ساتھ۔ وجہ یہ ہے مسلمانوں کہ اگر اللہ قرآن میں یہ کہہ دیتا کہ میں نمازیوں کے ساتھ ہوں تو 1400 برس کے بعد بھی ہم مسلمان یہ فیصلہ نہیں کر پاتے کہ کربلا میں اللہ کس کے ساتھ تھا۔ اس لیے کہ نمازی حسین کے لشکر میں بھی، نمازی یزید کے لشکر میں بھی، روزے دار یہاں بھی، روزے دار وہاں بھی، حاجی یہاں بھی، حاجی وہاں بھی۔ اللہ نے بھی ایک پالیسی میکنگ جملہ کہا، ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اس لیے کہ کربلا میں یزید صبر کرنے والا، حسین صبر کرنے،
सब मिलकर एक जुमला कह दूं, अल्लाह ने इन्नल्लाह मअस साबिरीन कहकर के बता दिया कि अल्लाह हुसैनियों के साथ है। नहीं पहुंचे, इसका मतलब यह है कि अल्लाह के नजदीक मेयार नमाज नहीं हुसैन है? हुसैन है। अल्लाह कह रहा है मैं उन नमाजियों के साथ हूं जो हुसैन के साथ है, मैं उन रोजेदारों के साथ हूं जो हुसैन के साथ है। दाढ़ी में यार थोड़ी है। मैंने तो बेंगलोर में भी ये जुमला कहा और आज भी कह रहा हूं कि मुझे वो दाढ़ी वाला नहीं पसंद जो यजीदी है, मगर वो तिलक वाला पसंद है जो हुसैनी है। हम तो, हमारे नजदीक तो मेयार हुसैन है। हमने आज गले लगाया सूफी राज साहब को, गुलशन पाठक को। क्यों? इसलिए कि ये गुलशन जहरा की मनक़बत पढ़ रहे थे। तो हमारे नजदीक तो मेयार ये है। बस समेट भी 2 मिनट बोलूंगा मैं आखिर के, कुछ चंद जुमले तकरीर समेट दूंगा। पूछो गुलशन साहब से कि आप तो नमाज हमारे साथ नहीं पढ़ते। सूफी राज साहब से पूछो, आप तो हज हमारे साथ नहीं करते, आप काबे में हमारे साथ नहीं होते, आप मस्जिद में हमारे साथ नहीं होते, आप मुहर्रम में हमारे साथ क्यों होते हैं? हाय 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 हाय। आप मज़ाखानों में हमारे साथ क्यों होते हैं? चलो, मुझे याद आ गया, हिंदुस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन है पता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। गैर मुस्लिम है। मेरे नाना अल्लामा इकबाल आज़मी ये कोटेशन कोट किया करते थे, अल्लामा इकबाल आज़मी साहब, पंडित जवाहरलाल नेहरू का, कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जब इमाम हुसैन की अजमत बयान करते हैं तो पंडित नेहरू कहते हैं, ड्यू टू द नॉन कम्युनल कैरेक्टर and due to the selfless services are rendered by the great house of Prophet Muhammad, the great of Arabia, Hazrat Imam Hussain was not only the holy crusader of Islam, but he was one of the greatest defender of democracy the world has ever produced, and especially the sacrifice of an infant son of Imam Hussain, Hazrat Ali Asghar, is incomparable in the history of entire mankind, and Imam Hussain surpasses all through the ages. पंडित नेहरू कहते हैं, मुसलमानों तुम इमाम हुसैन को इसलिए मानते हो कि तुम ये समझते हो कि ही वाज ओनली दी होली डिफेंडर ऑफ इस्लाम, कि करबला में हुसैन ने नमाज को बचाया, रोजे को बचाया, हज को बचाया, ज़कात को बचाया। अगर हुसैन ने करबला में सिर्फ नमाज को बचाया होता, रोजे को बचाया होता, हज को बचाया होता, तो मुसलमान मानते। हम गैर मुस्लिम हुसैन से क्यों मोहब्बत करते हैं? वजह यह है, he was not only the holy crusader of Islam, but he was one of the greatest defender of democracy. करबला में हुसैन ने इस्लाम को नहीं, इंसानियत को बचाया। मुझे भी हदीस याद आ गई आपके फरमान पर। Abu Zar Ghaffari, he is the nearest of the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. He said, I have heard that the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam saying, indeed, is the example of my helmet like newborn. One who bought it, he obtained to Nijat. One who missed it, he took them to destruction. एक बहुत बड़े राइटर हैं एडवर्ड गिब्बन, बहुत बड़े राइटर हैं, क्रिश्चियन हैं। वो अपनी किताब में लिखते हैं, इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन इन दिस वर्ल्ड, बट मुस्लिम्स आर द वर्स्ट पीपल। इस्लाम से अच्छा मजहब इस दुनिया में नहीं है कोई, लेकिन मुसलमानों से जाहिल कौम भी कोई नहीं है। वो आगे लिखते हैं क्यों, उसकी वजह वो लिखते हैं कि मुसलमानों के बीच अली जैसे स्कॉलर आए जिन्होंने सलूनी की सजा दी कि पूछ लो जो पूछना है,
آسمان کے بارے میں، زمین کے بارے میں، پانی میں رہنے والی مخلوق کے بارے میں، لیکن مسلمان کچھ نہیں پوچھ پائے۔ اگر وہ حضرت علی، آگے لکھتے ہیں وہ حضرت علی اگر ہمارے بیچ آئے ہوتے تو جو سائنس آج ترقی کر رہی ہے وہ 1400 سال پہلے کر چکی ہو۔ برادر عزیز نے جو گبن کا حوالہ دیا، ان کا ایک اور کوٹیشن میں تمہیں سناتا ہوں۔ مولا علی کی نہج البلاغہ میں مولا علی کا ایک خطبہ ہے کریشن آف دی ارتھ کے اوپر، تخلیق کائنات، زمین کیسے بنی، آسمان کیسے بنا، ہوا کیسے بنا، چاند کیسے بنا، ستارے کیسے بنے، سمندر کیسے بنے، پانی کیسے بنا، کریشن آف دی ارتھ، تخلیق کائنات کا خطبہ جب گبن نے پڑھا نا تو پڑھنے کے بعد کہنے لگا میں دو ہی نتیجے پر پہنچا ہوں، یا تو علی نے خود کائنات بنائی ہے یا یہ کائنات بن رہی تھی، علی دیکھ رہا تھا۔ نعرہ حیدری، حسنین کا بابا، مولود کعبہ، کعبے کی زینت، منبر کی زینت، سورج کو نکالے ہم تیرے حوالے، بھٹکو تو سہارا، ڈوبو تو کنارہ، صدیق کا نعرہ، عمر کا نعرہ، عثمان کا مولا، داماد پیغمبر، ہم تیرے نوکر، من کنت مولا، نعرہ حیدری۔ گبن کہتا میں دو نتیجوں پر پہنچا، دو نتیجوں پر، یا تو علی نے خود کائنات بنائی ہے، علی تو ایسے بیان کر رہے ہیں جیسے لگتا ہے یا تو علی نے خود کائنات بنائی ہے یا تو یہ کائنات بن رہی تھی، علی دیکھ رہا تھا، علی دیکھ رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ حسین نے کربلا میں اسلام کو نہیں انسانیت کو بچایا، رشتوں کی آبرو بچا لی حسین نے۔ یہ جملہ بہت بھاری ہے جتنا ہلکے میں تم نے لیا۔ حسین نے کربلا میں رشتوں کی عزت بچا لی۔ یہ دیکھیے ہمارے بابا آ گئے، ورنہ میں نے تھان لیا تھا کہ آج ان کے ساتھ یہ میری آخری محفل ہوگی، یہ ان کی محبت سے یہ آ گئے، مجھے جانتے ہیں میں بہت ضدی انسان ہوں اور تھان لیا تو کر کے دکھاتا ہوں۔ توجہ عزیزان گرامی، حسین نے کربلا میں رشتوں کی آبرو بچا لی۔ کچھ منحوس یہ سوچتے ہیں کہ ہم یزید سے نفرت اس لیے کرتے ہیں کہ یزید نے امام حسین کو قتل کیا فقط۔ تمہیں پتہ ہے قتل حسین یہ یزید کے بہت بعد کا کارنامہ ہے، اور کربلا کے بعد بھی یزید نے مدینے میں حملہ کیا۔ تمہیں معلوم ہے کیا کیا ہوا؟ 3 دنوں تک مدینے کو حلال کر دیا اپنے سپاہیوں کے لیے، 3000 عورتوں کے ساتھ زنا بالجبر ہوا، 3000 ناجائز بچے پیدا ہوئے، مسجد نبوی میں گھوڑوں کا استبل بنا دیا، خانہ کعبہ کے غلاف کو جلوا دیا۔ یہ تو یزید کے کربلا اور کربلا کے بعد کے کارنامے ہیں۔ اچھا تمہیں پتہ انسان کو محبت اسی سے ہوتی ہے جس سے اس کا کیریکٹر ملتا ہے۔ ارے نہیں پہنچ رہے ہو تم میرے جملوں۔ فضل معین بھائی کو مجھ سے اس لیے محبت ہے کہ میں ذاکر حسین ہوں۔ توجہ، میں حسین کا ذکر کرتا ہوں، مجھے بھی ان سے اس لیے محبت ہے کہ یہ اولاد حسین بھی ہیں، ذاکر حسین بھی ہیں۔ تو انسان کا اسی سے محبت انسان کرتا ہے جس سے اس کا کردار ملتا ہو۔ اب مجھے مت پوچھنا کہ یزید کو رضی اللہ کون لوگ کہتے ہیں، کچھ نہ کچھ کیریکٹر تو ملتا ہوگا، ان کا نہیں ابا کا نہیں دادا کا، کسی نہ کسی کا ملتا ہوگا۔ اور یہ جو ایک منحوس نے کہا نا، مجھے کوئی یعنی جھجک نہیں ہے کہنے میں کہ واقعاً اگر اس کا ڈی این اے ٹیسٹ کیا جائے تو یہ کوئی حرام زادہ ہی ہوگا۔ اچھا میرے نوجوان بھی بہت پریشان ہو جاتے ہیں کبھی کبھار
کہ مولانا جیسے ہی محرم آتا ہے تازیہ بدعت، کھلڑا بدعت، ملیدہ بدعت، جلسہ بدعت، مجلس حرام، یہ حرام، ہمیں فتوے دیے جاتے. بھائی پریشان ہونے کی کیا بات ہے میری جان؟ ہر انسان کو حق ہے کہ وہ اپنا شجرہ ظاہر کرے. نہیں پہنچے آپ؟ آج کے زمانے میں سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ کسی کا ڈی این اے ٹیسٹ کر کے یہ بتا دیا جاتا ہے کہ یہ کس نسل سے آیا ہے، اس کا لکڑ دادا کون تھا، اس کا چکر دادا کون تھا، اس کا 70واں دادا کون تھا. مجھے یقین ہے کہ یہ جو رازادار تازیہ اٹھاتے ہیں، علم اٹھاتے ہیں، یہ جو مجلس حسین میں آ کر بیٹھے ہیں نا، جب ہم سبوں کا ڈی این اے ٹیسٹ ہوگا تو کسی کا ڈی این اے حسین سے ملے گا، کسی کا حسین کی اولاد سے ملے گا، کسی کا حسین کے غلام سے ملے گا، کسی کا خون ہون سے ملے گا، کسی کا ڈی این اے بہن سے ملے گا، کسی کا ڈی این اے حبیب ابن مظاہر سے ملے گا. مگر یہ جو فتویٰ دے رہا ہے، جب ان کے ڈی این اے ٹیسٹ ہوں گے کسی کا ہرمنا سے ملے گا، کسی کا شمر سے ملے گا، کسی کا یزید سے ملے گا. تو حق ہے، حق ہے کہنے دو. پتہ تو چلے کہ ابھی بچے ہوئے لعنت کے ہار باقی ہیں، یزید مر گیا کچھ رشتہ دار باقی ہے. پتہ تو چلے. حق ہر کسی کو حق ہے بتائے کہ ہم کہاں سے آ رہے ہیں. سننا بہت بھاری جملہ میں نے کہا. حسین نے کربلا میں رشتوں کی آبرو بچا لی. قتل حسین یہ یزید کا بہت بعد کا کارنامہ ہے، بہت بعد کا کیریکٹر ہے. تمہیں میں بتاؤں کربلا سے پہلے یزید کا کیریکٹر ہے. یزید کون ہے؟ جو کتوں کو پالتا ہے. یزید کون ہے؟ جو کتا. حیرت کیوں ہو رہا ہے بھائی؟ کتا کتے ہی کے ساتھ تو سوئے گا. یزید کون ہے؟ جو کتوں کے ساتھ سوتا ہے. یزید کون ہے؟ جو بندروں کو نچواتا ہے. اب سنو یزید کا کیریکٹر. یزید وہ ملعون ہے جس نے اپنے باپ کے مرنے کے بعد اپنی سوتیلی ماں سے نکاح کیا. یزید وہ کمینہ ہے جس نے اپنی سگی پھوپھی سے نکاح کیا. یزید وہ کمینہ ہے جس نے اپنی سوتیلی بہن کو اپنے حرم میں داخل کیا. سنو گے یزید کا کیریکٹر. یزید وہ ملعون ہے جس نے اپنے پھوپھی سے شادی کی. اب سنو، کربلا میں حسین نے رشتوں کی آبرو بچائی. یزید نے اپنی پھوپھی سے شادی کی، اور جب اس منحوس نے اپنی پھوپھی سے شادی کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے امام حسین کو خط لکھا اور امام حسین سے اجازت مانگی، پرمیشن مانگی کہ میں اپنی پھوپھی سے شادی کر سکتا ہوں یا نہیں. اس کی جرت دیکھو ملعون کی. چونکہ یہ شاعر مزاج تھا، شاعری کرتا تھا، تو اس نے شاعرانہ انداز میں امام حسین کو خط لکھا. ہر نوجوان میری طرف، آج کی تقریر کا یہ آخری جملہ. امام حسین کو اس نے شاعرانہ انداز میں خط لکھا، چاہتا ہے کہ پھوپھی سے شادی کرے. اس نے امام حسین کو خط لکھا کہ اے فرزند رسول، اے حسین ابن علی. دیکھو اس کا لہجہ. کہنے لگا اے حسین ابن علی، میرے دادا نے ایک پودا لگایا تھا، آج وہ پودا جوان ہو کر درخت بن چکا ہے، تو مجھے یہ بتائیے کہ اس درخت کا پھل کھانا میرے لیے حلال ہے یا حرام؟ سنو سنو، سوال لکھ رہا ہے حسین کو. میرے دادا نے ایک پودا لگایا تھا. پھوپھی کون ہوتی ہے؟ پھوپھی باپ کی سگی بہن، دادا کی سگی بیٹی. کیا لکھ رہا ہے خط میں؟ میرے دادا نے ایک پودا لگایا تھا، وہ پودا جوان ہو کر درخت بن چکا ہے، اس درخت کا پھل کھانا میرے لیے حلال ہے یا حرام؟ جیسے امام حسین کو خط پہنچا، حسین نے جواب کے لیے قلم اٹھایا. کون ہے حسین؟ علم کے شہر کا نواسا اور شہر علم کے دروازے کا بیٹا. حسین نے قلم اٹھایا اور قلم اٹھا کر جواب لکھا، اے یزید، اس پھل کو چیر کر دے، اگر پھل کے اندر سے گودا نکلے تو حلال ہے اور خون نکلے تو حرام. واہ اللہ.
اس نے خط کیا لکھا کہ وہ پھل کھانا میرے لیے حلال ہے یا حرام؟ حسین نے کہا اس پھل کو چیر کر دے، اگر اس کے اندر سے گدا باہر آئے تو حلال ہے اور خون باہر آئے تو حرام ہے۔ کربلا میں یہ حسین نے رشتوں کی آبرو بچا لی، یزید نے رشتوں کو پامال کر دیا تھا، حسین نے کربلا میں رشتوں کی عزت بچا لی۔ حسین نے دنیا کو بتا دیا کہ دیکھو، بھائی ہو تو عباس جیسا، بہن ہو تو زینب جیسی، بھتیجا ہو تو قاسم جیسا، بیٹا ہو تو اکبر جیسا۔ حسین نے رشتوں کی آبرو بچا لی۔ قسم خدا کی آج انسانیت کے ٹریک پر وہی ہے، آج انسانیت پر وہی ہے اور اسلام پر وہی ہے کہ جس نے حسین کا راستہ اپنایا ہے۔ بس ختم کر دی میں نے تقریر۔ مسلمانوں، اللہ کے نزدیک معیار حسین ہے۔ خدا کربلا میں یہ دیکھے گا کہ نماز، خدا محشر میں یہ دیکھے گا کہ تم نے نماز تو پڑھی مگر تمہارا امام کون تھا۔ ہم آج یہ جھگڑ رہے ہیں کس کی نماز ٹھیک ہے، کس کی نماز غلط۔ یہ مت دیکھو کس کی نماز ٹھیک ہے، یہ دیکھو کس کا امام ٹھیک ہے۔ جس نے حسین کو امام مانا، جس نے علی کو امام مانا، قسم خدا کی آج وہ سر اٹھائے ہوئے ہیں۔ نہیں پہنچتے ہو تم، میں کچھ اشاروں میں کہنا چاہتا ہوں، تم بلوانا چاہتے ہو۔ ارے آج دنیا نے دیکھ لیا نا کہ بھائی 2 سالوں سے فلسطین پر امریکہ بمباری کر رہا تھا، تو جن لوگوں نے جرمن اور لندن کو امام مانا وہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ جس نے حسین کو امام مانا اس نے میزائل بھی مارا، بم بھی مارا، اس لیے کہ معیار حسین ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم جب روز محشر اٹھے تو ہمارے ہاتھوں میں حسین کا دامن ہو، ہمارے دلوں میں حسین کی محبت ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ آئیے سب کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھیں۔